حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ مکمل سنیے اور پڑھیے۔ ایک دن دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک اپنا حال رو رو کر سنا رہا تھا کہ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا ہے۔ میرے کھیت میں اس کی بکریوں کا ریوڑ گھس آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کھیتوں کا چاٹ کر گئیں۔ میرے لہلہاتے اور پکی ہوئی فصل کو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں۔ حضور، ایک دو بکریاں ہوتیں تو میں روک بھی لیتا، یہاں تو ایک بہت بڑا ریوڑ تھا، سب کھا گئیں میرا فصل۔ آپ علیہ السلام بتائیں اب میں کیا کروں، کیسے گزارا ہوگا میرا؟ حضور، انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہ بنایا ہے، انصاف کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اگلے شخص کو آگے بڑھنے کو کہا۔ جب وہ شخص آگے آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں کے ریوڑ والے سے پوچھا، کیا یہ کھیتوں والا شخص سچ کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں حضور، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ بکریوں والا شخص کہنے لگا، اے نبی علیہ السلام، میں نے بکریوں کو روکا تھا مگر ریوڑ بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے نہ روک سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مانتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بکریوں کے ریوڑ کی قیمت اتنی معلوم ہوتی ہے جتنا کہ کھیت والے کا نقصان، لہٰذا یہ ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساتھ ہی بیٹے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر بابا جان، یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بکریوں کا ریوڑ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کا دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور بکریوں والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس کے کھیتوں میں کام کرے۔ جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو بکریوں والے شخص کو اس کی بکریوں کا ریوڑ مل جائے گا۔ اس طرح نہ بکریوں والے کا نقصان ہوگا نہ ہی کھیت والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ پوسٹ اچھی لگی رائے دیں اور شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل عملیات کا بھنڈارا۔